مطالبات پر اور اس کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروگرام سے متعلق اپنی رائے اس پتے پر روانہ کریں: انوار قرآن، ETV اردو، راموجی فلم سٹی، حیدرآباد 501512۔ ناظرین دیکھنا نہ بھولیے آج شب حرم شریف مکۃ المکرمہ سے نماز عشاء اور نماز تراویح کا لائیو ٹیلی کاسٹ۔ دیجیے اجازت اپنے دوست محمد ثناء اللہ خان قاسمی کو۔ خدا حافظ، السلام علیکم۔ تو پنجابی میں کہتے ہیں نا، جیسے بچہ ہو چھوٹا تو کہتے ہیں یہ نکڑا، بچڑا، بچے کو بچڑا، یعنی اس کو اور چھوٹا تصغیر کر دیتے ہیں۔ تو عرض کیا یا رسول اللہ یہ آپ کا خادم یعنی آپ کا نوکر ہے، اور ماڑا نوکر یعنی ماڑا سا نوکر ہے، ایک چھوٹا سا ماڑا سا حقیر سا نوکر ہے یا رسول اللہ، آپ کا حقیر سا خادم ہے، یعنی خادم کہلانے کا بھی حقدار نہیں ہے، حقیر سا خادم ہے آقا آپ کا۔ ادب اور احترام کا یہ عالم آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں۔ تو عرض کیا فدعا لی بکل یا رسول اللہ اس کے لیے دعا فرما دیجئے، خاص انس ابن مالک کے لیے۔ تو فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے میرے حق میں خاص دعا کی، خیر کی دعا کی، اور آپ کی دعا کے آخری کلمات یہ تھے جو میں نے سنے۔ آپ نے فرمایا، عرض کی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں، اللہم اکثر مالہ و ولدہ و بارک لہ فی، باری تعالیٰ اس کے مال میں اضافہ فرما، اس کی اولاد میں نسل میں اضافہ فرما، اور پھر اس کے مال اور اولاد میں برکت فرما، بڑھا دے، یہ دعا کی۔ اب یہی حدیث حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے امام مسلم نے دوبارہ فضائل الصحابہ کے باب میں، اس کتاب میں بھی روایت کیا ہے، حضرت انس ابن مالک کے باب میں، ان کے فضائل کے باب میں فرماتے ہیں جاءت بی امی ام انس الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وہ دوسرا موقع ہے، وہ آقا علیہ السلام ان کے گھر تشریف لے گئے چونکہ خادم تھا۔ اب شفقت کا عالم دیکھیے، چونکہ خادم بچہ ہے اس کے گھر جاتے حوصلہ افزائی کے لیے، عورتیں ہیں اس کی والدہ اور خالہ اور بچہ، اور ان پہ مزید شفقت فرمانے کے لیے اور مزید برکت کی خیرات عطا کرنے کے لیے اور مزید کرم نوازی اور اظہار رحمت و محبت کے لیے آقا علیہ السلام فرما رہے اٹھو میں تمہیں نفلی نماز پڑھاؤں۔ ان کے گھر میں جماعت کرائی برکت کی خاطر، بچے کو ساتھ کھڑا کیا اور پھر دعا کی۔ اس موقع پر فرماتے ہیں کہ میری والدہ مجھے لے کر آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، اور حاضر ہو کے عرض کیا یا رسول اللہ ھذا انیس ابنی اتیتک بہ یخدمک فادع اللہ لہ۔ یا رسول اللہ اب نام ہے انس، اب نام کو بھی تصغیر یعنی چھوٹا کر کے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ادباً تعظیماً تکریماً، اور آقا علیہ السلام کے ساتھ اس تعلق کے ادب کی بنیاد پر انس نہیں کہہ رہے، انیس کہتی ہیں، انیس تصغیر کا صیغہ ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ انیس یعنی ماڑا سا انس، مطلب یہ آقا ماڑا سا انس آپ کا خادم ہے، آپ کی خدمت کے لیے پیش کیا میں نے آپ کی بارگاہ میں، اس کے لیے دعا فرما دیں۔ آقا علیہ السلام نے پھر دعا کی اللہم اکثر مالہ و ولدہ، باری تعالیٰ اس کے مال میں بھی برکت فرما، کثرت کر، اور اس کی اولاد اور نسل میں بھی برکت اور کثرت فرما۔ اس پر کتاب و فضائل الصحابہ میں امام مسلم تخریج کرتے ہیں یہ حدیث صحیح، انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، حدیث سنائی جب وہ بوڑھے تھے، بوڑھے ہو گئے تھے آخر عمر میں، فرمایا وَفَوَاللَّهِ إِنَّ مَالِي لَكَثِيرٌ وَإِنَّ وَلَدِي وَوَلَدَ وَلَدِي لَيَتَعَادُونَ عَلَى نَحْوِ الْمِئَةِ الْيَوْمِ۔ وہ فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم آج میرا مال اتنا کثرت کے ساتھ ہے کہ تصور نہیں کر سکتے۔ اور آقا علیہ السلام کی اس دعا کے نتیجے میں، اور یہ روایت امام احمد بن حنبل نے مسند میں بھی تخریج کی، اس کے لفظ ہیں، انس ابن مالک فرماتے ہیں واللہ ما اصبح فی الانصار رجل اکثر منی مالا،
کہ خدا کی قسم پورے انصار کے تمام قبائل میں اس وقت کوئی ایک شخص ایسا نہیں جو مال و دولت میں مجھ سے زیادہ آگے. سب سے زیادہ اگر بڑھ کر مال کسی کے پاس ہے تو میرے پاس ہے. اور میں کیا تھا؟ ماڑا سا انس تھا، آقا علیہ السلام کا نوکر تھا، خدمت گزار تھا. وہ جو دعا کی تھی اللہم اکثر مالہ و بارک لہ فی، اس کا نتیجہ ہے کہ آپ انصار کی ساری شاخوں میں کوئی شخص میرے جتنا مالدار نہیں. اور دوسری بات فرمائی صحیح مسلم میں، فرمایا کہ آقا علیہ السلام نے ساتھ دعا کی وَوَلَدَهُ وَبَارِكْ لَهُ فِيهِ، اور اس کی اولاد میں بھی کثرت اور برکت فرما. فرمایا آقا علیہ السلام کی زبان اقدس سے وہ کلمہ دعا میری اولاد اور نسل کی برکت اور کثرت کا نکلنے کی دیر تھی. آج فرماتے ہیں میں نے اپنی زندگی میں میرے بیٹے اور میرے پوتے پوتیاں 100 سے بڑھ کر ہیں. آج کے دن میں گنتی کر کے بتا رہا ہوں، میرے بیٹے اور پوتے پوتیوں کی تعداد 100 ہو گئی. یہ آقا علیہ السلام کی شفقتیں تھیں، یہ برکتیں تھیں، یہ رحمتیں تھیں، یہ عطائیں تھیں، یہ نوازشیں تھیں. اس کے بعد اگلی حدیث ہے، اس کے راوی یہی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. حدیث صحیح بخاری میں ہے، اور صحیح بخاری کے علاوہ اسے مسند امام احمد بن حنبل میں بھی روایت کیا گیا ہے، صحیح بخاری کے کتاب الجنائز میں، اور امام احمد بن حنبل کی مسند میں انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں. اور وہ بتاتے ہیں، اور امام بخاری تخریج کرتے روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کا ایک غلام تھا یہودی، بچہ تھا خدمت گزار، اور وہ یہودی تھا. عن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال کان غلام یہودی یخدم النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فمارد فاتاہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعودہ فقعد عند رأسہ فقال له اسلم. آقا علیہ السلام کا ایک خدمت گزار بچہ تھا یہودی، آقا کی خدمت کرتا تھا روز. اور امام احمد بن حنبل نے اس خدمت کی وضاحت کی. وضاحت کیا کی؟ فرمایا کہ وہ آقا علیہ السلام کا جو غلام تھا، وہ خادم تھا یہودی، کان یدعو للنبی صلی اللہ علیہ وسلم ودوءہ ویناولہ نعلیہ. کیا خدمت کرتا تھا؟ آقا علیہ السلام کے جوڑے اٹھاتا تھا، جوتے اٹھاتا تھا، مبارک جوڑے، نالین مبارک. جب آقا علیہ السلام اتارتے مجلس میں بیٹھنے کے لیے تو وہ بچہ، یہودی بچہ، اس کی محبت کا یہ عالم کہ آقا علیہ السلام کے مبارک جوڑے اٹھا کے اپنی بغل میں رکھ لیتا، ہاتھوں میں تھام لیتا، بیٹھا رہتا. جب آقا علیہ السلام مجلس سے اٹھ کے جانے لگتے تو پھر آقا علیہ السلام کے قدمین شریفین کے سامنے جوڑے رکھ دیتا. اور دوسرا کام، کان یدعو للنبی صلی اللہ علیہ وسلم ودوءہ، آقا علیہ السلام کو جب وضو کی ضرورت ہوتی تو وضو کے لیے پانی بھرا برتن آقا علیہ السلام کی خدمت میں پیش کرتا اور وضو کرواتا. تو آقا کے جوڑے سنبھالتا اور آقا کو وضو کرواتا. تو اس کو عام لفظوں میں کہوں گا کہ آقا علیہ السلام کے لوٹے اٹھاتا اور آقا کے جوڑے سنبھالتا. بھائی یہ اس کی خدمت تھی، حضور کے وضو کے لوٹے اٹھانا اور حضور کے جوڑے اٹھانا. وہ بیمار ہو گیا، حدیث میں آتا ہے کہ وہ صحیح بخاری میں کہ وہ بیمار ہو گیا. آقا علیہ السلام نے پوچھا وہ بچہ نہیں آیا کیا ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ بیمار ہو گیا. فرمایا چلو اس یہودی کے گھر اس بچے کی عیادت کراتے. یہ تھا معیار شفقت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور رحمت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کیا خاص ہے آج افطار میں؟ براؤن اینڈ پولسن کسٹرڈ پاؤڈر افطار خاص بنائے. الحمدللہ رب العالمین. مسجد الحرام مکہ مکرمہ سے نماز و خطبہ عید الفطر کا راست ٹیلی کاسٹ بروز عید صبح 8 بجے صرف ETV اردو پر. ماہ رمضان مہینہ ہے رحمتوں اور برکتوں کا. اکثر رسوئی میں ہم سجائیں گے آپ کے دسترخوان کو. سحری کی فضیلت، افطار کی رونق، ہم پوری کریں گے دسترخوان کی ہر ضرورت. رہیے اس رمضان ہمارے ساتھ. چٹپٹے اور لذیذ پکوانوں کا ذائقہ. اکثر رسوئی پیر سے سنیچر دوپہر 1 بجے صرف ETV اردو پر. اکثر رسوئی پاورڈ بائی براؤن اینڈ پولسن. براؤن اینڈ پولسن کسٹرڈ پاؤڈر
इफ्तार खास बनाए। ताउन कर रहे हैं अनमोल बटर बेक बिस्किट एक्स्ट्रा मक्खन से भरा। मेलाज स्किन क्रीम। एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। सीजन्स शॉपिंग मॉल, सलीम मसूद कॉम्प्लेक्स, टोली चौकी, हैदराबाद। सहाबा कराम को लेकर यहूदी के घर चले गए। आज हम जाते हैं, आप अंदाजा कीजिए, कोई यहूदी हो, क्रिश्चियन हो, ज्यू हो, काफिर हो, सिख हो, कोई हो, उसका कोई बच्चा बीमार हो, भले वो हमारी खिदमत करता हो या हमारे पास आता जाता हो या हमारे किसी इंस्टीट्यूशन में स्टूडेंट हो या हमारा पड़ोसी हो या ताल्लुक हो, हम किसी के यहाँ जाते तसव्वुर भी नहीं कर सकते आज जो तसव्वुर हमने इस्लाम का गढ़ रखा है। और जो बानी इस्लाम है, इस्लाम अता करने वाले, इस्लाम की नेमत से हमें बहरायाब करने वाले, उनका अमल, उनकी सुन्नत, उनकी सीरत और तालीम क्या है। आका अलैहिस्सलाम सहाबा कराम के हमरा उस यहूदी के घर यहूदी बच्चे की इयादत के लिए तशरीफ ले गए। यहूदहू उसकी इयादत करने लगे। फ़क़अद इंद रासिही, उसकी चारपाई पर उसके सरहाने बैठ गए। अब ये शफकत है, अमली मुजाहरा है, कितनी शफकत, कितनी मोहब्बत। खड़े खड़े भी पूछ सकते हैं, किसी और नशिस्त पर भी बैठ सकते हैं, कुर्सी रख देते आका अलैहिस्सलाम को, दूसरी चारपाई उस पर बैठ जाते। बच्चा लेटा हुआ था, उसके सरहाने बैठ गए उसकी चारपाई पर आका अलैहिस्सलाम। ये अपनी मोहब्बत के इज़हार के लिए, शफकत के इज़हार के लिए। कुर्बान जाएं उस यहूदी बच्चे पर, ए यहूदी बच्चे तेरे नसीब पर, कुर्बान जाएं तेरे नसीब पर। फ़क़ाल लहू, जब उसके पास बैठ गए तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया उसको, और उसका वालिद जो है वो भी साथ ही खड़ा था। तो हदीस पाक में फ़दाख़ल अलैहि व अबूहु क़ाइदुन इंद रासिही, साथ बैठा था। आका अलैहिस्सलाम बैठ गए उसके सर के पास। वक़ाल लहू अस्लिम, उस बच्चे से कहा बेटे इस्लाम कबूल कर ले, मेरा कलेमा पढ़ ले। फ़क़ाल लहू, दूसरी रिवायत में फ़क़ाल लहू नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या फुलान कुल ला इलाहा इल्लल्लाह फ़नाज़रा इला अबीह। आका अलैहिस्सलाम ने वहाँ बैठ कर उसे फरमाया बच्चे मेरा कलमा पढ़ लो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ो, इस्लाम कबूल कर। अब एक बात तवज्जो तलब है, वो बच्चा वो है जो हर रोज आका अलैहिस्सलाम की मजलिस में आके बैठता है, खिदमत करता है, आपके जोड़े मुबारक उठाता है, आपको वुजू करवाता है, हम वक्त आपकी मजलिस में खिदमत के लिए आता है। वहां फरमा दिया होता, जब मजलिस में आके बैठता है वहां नहीं फरमाया उसे कि बच्चे कलमा पढ़ ले। नहीं, यूँ समझिए कि वालिदैन ने एक एतमाद पर भेजा हुआ है। क्यों नहीं फरमाया? रीजन है। ये आपका तरीके तबलीग व दावत है, तरीके दावत व तबलीग है, मबनी बर हिकमत है। ये आपकी शफकत है, ये आपकी अमानत है, ये आपकी अजमत है। क्योंकि माँ बाप ने, उस यहूदी बाप को पता है कि मेरा बेटा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जाता है, उनकी खिदमत करता है, जोड़े उठाता है, इल्म है। वहां अपनी मजलिस में आए हुए को नहीं कलमा पढ़ाया, दावत नहीं दी, इसलिए कि कहीं उनका एतमाद न टूट जाए। साफ ज़ाहिर है वो तो ये नहीं चाहते ना कि हमारा बच्चा हमारा मजहब यहूदियत छोड़ के मुसलमान हो जाए। अगर वो इसे पसंद करते तो खुद ही कलमा पढ़ लेते। तो मजहब छोड़ने के लिए नहीं भेजा बच्चे को कि अपना मजहब छोड़ दे मुसलमान हो जाए, खिदमत के लिए, मोहब्बत के लिए भेजा। तो उनका ये जो एतमाद है, कॉन्फिडेंस, उसको शेक नहीं किया, कॉन्फिडेंस को उसको ब्रेक नहीं किया, एतमाद नहीं तोड़ा। अपनी मजलिस में आए हुए चूंकि अमानत के तौर पे आता है, तो उसको वहां नहीं कहा कलमा पढ़ ले, हालांकि उसी के भले की बात है। जब बीमार हुआ, उसके घर गए हैं, उसका बाप उसके पास है, जो कि बच्चा छोटा है, नौ उम्र है, नाबालिग है, बाप उसके पास है, तो उसके बाप के सामने उसके घर इजाजत के लिए जाने के बाद उसके घर जाके दावत दी है, बेटे कलमा पढ़ ले। बच्चे ने अपने बाप की तरफ देखा, इस तरह फनाज़रा इला अबी, बाप की तरफ देखा कि मेरा बाप क्या कहता है। फसाकत अबू, उसका बाप खामोश रहा। फ़अआद अलैहि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आका अलैहिस्सलाम ने उसे दोबारा फरमाया बच्चे मेरा कलमा पढ़ लो, मुसलमान हो जाओ। अब इसकी हिकमत एक तो है कि उसके घर जाके दावत देना, यह आका अलैहिस्सलाम ने करीन हिकमत जाना और करीन अमानत समझा। अब इसमें इससे बड़ी हिकमत एक और है कि हर रोज आता था वहां कलमा पढ़ाने के लिए, आका ने उजरत तेजी नहीं की। यहाँ वो मरीज है, इयादत के लिए आए, उसकी सेहत याबी का इंतजार नहीं किया कि चलो सेहत याब हो जाए उसके बाद कलमा पढ़ा लेंगे, नहीं, उसकी इयादत के लिए उसके घर गए हैं और घर बैठे दौरान इयादत उसको दावत इस्लाम दी है, कलमा पढ़ाने की बात की। ये क्यों किया? इसका सबब आगे आ रहा है। निगाह नबुव्वत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पर्दे के पीछे जो कुछ गैब में आगे होने वाला है वो मुलाजा फरमा रही थी।
آگے بات آتی. تو آقا علیہ السلام نے دوبارہ فرمایا کہ بچے بیٹے کلمہ پڑھ لے میرا، اسلام قبول کر لے. اس نے دوبارہ فناظر الی ابی اپنے باپ کی طرف دیکھا. جب دو بار آقا علیہ السلام فرما چکے اس نے دو بار باپ کی طرف دیکھا جھجک کے. فقال ابو اطع ابا القاسم، بچے مجھے کیا دیکھتا ہے، ابو القاسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی تعمیل کر. کتنے خوش نصیب ہیں اس کائنات میں جن کے گھر جا کر اس کی چارپائی پہ بیٹھ کے حضور اس کو دعوت اسلام دیتے ہیں. تمہارے گھر آئے چل کر عیادت کرنے، اور تمہارے نصیب کا یہ عالم کہ گھر آ کر تمہیں دعوت دے رہے ہیں. اطع ابا القاسم صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کی اطاعت کر لے، مجھے نہ دیکھ میں تو جس مذہب پہ ہوں سو ہوں، تو انکار نہ کر، اطاعت کر لے، کلمہ پڑھ لے. فاسلم، اس بچے نے کلمہ پڑھ لیا. کلمہ پڑھ لیا. اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ وانک رسول اللہ. یہ کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے رسول ہیں یا رسول اللہ. سامنے یہ کہا کرتے صحابہ کرام، خوش نصیب تھے کہ جو حضور کو مخاطب ہو کے کہتے وانک رسول اللہ. کلمہ پڑھ لیا. اب حدیث میں فخرج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اتنے میں آقا علیہ السلام باہر نکلے. اور حدیث کی ایک اور روایت میں آتا ہے کہ بعد میں اس کی موت واقع ہو گئی. ایک اور روایت میں آقا علیہ السلام باہر نکلے، نگاہ نبوت سے دیکھ لیا تھا کہ بچہ اب بچے گا نہیں، اس کی وفات ڈیتھ ہو جائے گی. چونکہ آقا کے جوڑے اٹھاتا تھا، مبارک جوتے اٹھاتا تھا، آقا کو وضو کراتا تھا، خدمت کرتا تھا. آقا علیہ السلام کی رحمت نے، شفقت نے، محبت نے، لطف و احسان نے گوارا نہیں کیا، غیرت شفقت نے گوارا نہیں کیا کہ ہو میرا جوڑے اٹھانے والا یہودی بچہ، اور موت کا وقت آ جائے اور یہودی رہے اور جہنم جائے، یا اگر چھوٹا بچہ ہے اور جہنم میں جانے والا نہیں تو چلو دوزخ میں نہ صحیح جنت سے معروم رہے. اور مگر حدیث کے الفاظ آگے آ رہے ہیں کہ اس عمر کو تھا کہ وہ یہودی مذہب پہ مرتا تو جہنم میں جائے، ہو میرا جوڑے اٹھانے والا اور مرے اور دوزخ میں جائے. آقا علیہ السلام کی غیرت شفقت نے، غیرت رحمت نے، غیرت محبت نے، غیرت احسان نے گوارا نہیں کیا. نگاہ نبوت سے دیکھ لیا کہ اس کی موت قریب ہے، تو آقا علیہ السلام عیادت کے لیے آئے اور اٹھ کے واپس نہیں گئے. فرمایا میں اس کو جنتی بنا کے جاؤں، جنت میں داخل کر کے جاؤں. اس لیے آقا علیہ السلام نے کلمہ پڑھا لیا. اب حدیث میں لفظ آتے ہیں فخرج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وهو یقول الحمدللہ الذی اخرجہ بی من النار. آقا علیہ السلام اس کے گھر سے باہر نکلے اور قدم رکھتے ہی فرماتے گئے بار بار اس اللہ کا شکر ہے، ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے اس بچے کو میرے وسیلے سے، میرے سبب سے دوزخ سے نجات دے دی، دوزخ سے چھٹکارا عطا کر دی. اخرجہ بی من النار. کیا خاص ہے آج افطار میں؟ براؤن اینڈ پولسن کسٹرڈ پاؤڈر افطار خاص بنائے. اب عید کا جشن ہوگا اور بھی خوبصورت. جشن عید کے ساتھ عید کے موقع پر دل سے گاد عید اسپیشل پروگرام دل سے عید مبارک صبح 9 بجے. صوفی نغموں کی سوغات ورثہ ہیریٹیج ریوائو صبح 11 بجے. عید کے خاص پکوان بن کے تیار ہے انجیری ملائی سیوئیں اکثر رسوئی سپہر 1 بجے. ہر طرف رحمت خوبصورت گیت اور غزلوں کا گلدستہ. گزارش شام 4:30 بجے. عید کے دن بحرین میں منعقدہ بین الاقوامی مشاعرہ اور کوی سمیلن شام گلزار رات 10:30 بجے. تو عید کے دن کو بنائیے اور بھی خوبصورت ETV اردو کے ساتھ. اس پروگرام کو پیش کرنے میں تعاون کر رہے ہیں لیا اگربتی ہوا پلٹ دیں. الحمدللہ رب العالمین. مسجد الحرام مکہ مکرمہ سے نماز و خطبہ عید الفطر کا راست ٹیلی کاسٹ بروز عید صبح 8 بجے صرف ETV اردو پر. کہ اللہ رب العزت نے میرے وسیلے سے، میرے تصدق سے اس کو دوزخ سے بچا لیا، اس اللہ کا شکر ہے. تو یہ آقا علیہ السلام کی شفقت اور محبت تھی، بچوں کے لیے عنایت تھی.
پھر اسی طرح مزید حدیث پاک میں آتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام حسنین کریمین کو ہر روز دم کرتے تھے، نظر بد سے بچانے کے لیے دم کرتے. دم کرنا اس سے معلوم ہوا کہ سنت ہے، اور یہ حدیث صحیح ہے، صحیح بخاری میں ہے، کتاب و احادیث الانبیاء میں حدیث آئی ہے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعوذ الحسن والحسین، آقا علیہ الصلوۃ والسلام امام حسن اور سیدنا حسین امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں پہ دم فرماتے. یعوذ تعویذ سے، تعویذ فرماتے، دونوں کو تعویذ فرماتے. تعویذ عوذ یعنی اعاذہ، اسی سے استعاذہ ہے، یعنی آپ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کو شیطان اور نظر بد اور برے اثرات سے محفوظ کرنے کے لیے دم فرماتے، محفوظ کرنے کے لیے دم کرتے. اور کلمات یہ ہوتے ہیں، اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ. میں اللہ تعالیٰ کے تام اور کامل کلمات کے ذریعے پناہ مانگتا ہوں ہر اس شیطان سے جو نقصان پہنچانے والا، غم اور حزن اور تکلیف اور اذیت دینے والا ہے، اور ہر اس آنکھ سے جو لگتی ہے اور اثر بد کرتی، نظر بد سے. اور آپ فرمایا کرتے ان اباکما کان یعوذ بہا اسماعیل و اسحاق، کہ تمہارے دادا یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی انہی جیسے کلمات کے ساتھ دم کرتے تھے اپنے دونوں بیٹوں کو، اسماعیل کو اور اسحاق کو علیہم السلام. تو دم کرنا سنت بھی ہے، مگر پھر ایک اہتمام دیکھیے کہ فکر اولاد کا، معصوم بچوں کا فکر کیا ہے، ان کی صحت یابی کا، صحت مندی کا، اثرات بد سے ان کے حفاظت میں رہنے کا کتنا فکر ہے. اب ایک اور حدیث ہے جسے حضرت ابو مسعود البدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اور یہ حدیث بھی صحیح مسلم میں آئی ہے، کتاب الایمان حدیث صحیح. حضرت ابو مسعود البدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ کنت اضرب غلاما لی بالصوت فسمعت صوتا من خلفی. کہتے ہیں میرا ایک خادم تھا، غلام تھا، بچہ تھا، ایک بچہ تھا اور تھا بھی غلام، ملک یمین میں جس طرح سلیبز ہوتے تھے. آیا تو میں اس کو سوٹی سے مار رہا تھا. اچانک میں نے پیچھے سے ایک آواز سنی، آواز یہ تھی، اعلم ابا مسعود، اعلم ابا مسعود، اعلم ابا مسعود. آواز سنی، فلم افہم الصوت من الغضب، چونکہ میں غصے میں تھا، اس کو مار رہا تھا تو میں سمجھ نہ سکا کہ کیا کہا جا رہا ہے. قال فلما دنا منی اذا هو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب قریب آئے تو میں نے دیکھا کہ وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. فاذا هو يقول اعلم ابا مسعود، اعلم ابا مسعود. آقا علیہ السلام فرما رہے تھے ابو مسعود سنو جان لو، ابو مسعود سنو جان لو، سنو یہ بات سنو اور جان لو. جب آقا علیہ السلام کو میں نے دیکھا اور آپ کی آواز سنی تو فالقیت الصوت من یدی، ڈنڈا میری ہاتھ سے گر پڑا. سوٹی جو تھا، سوٹی اور ڈنڈا، یا میں نے اپنے ہاتھ سے وہیں گرا دیا. آقا علیہ السلام کی ہیبت اور ادب کے باعث گر پڑا. اور آقا علیہ السلام نے فرمایا فقال اعلم ابا مسعود ان اللہ اقدر علیک منک علی ھذا الغلام. ابو مسعود سنو، اللہ تعالیٰ اس تمہارے اوپر اس بات سے کہیں زیادہ قادر ہے، طاقت رکھتا ہے جتنی طاقت اور قدرت تمہیں اس بچے پر، اس غلام پر ہے. جتنی قدرت تمہاری اس بچے پر، اس غلام پر ہے، اللہ رب العزت کی قدرت اور طاقت تم پر اس سے کہیں زیادہ ہے. یعنی اگر تم قدرت رکھتے ہوئے اس بچے کو سوٹی سے مار رہے ہو اس وجہ سے کہ تم طاقتور ہو اور یہ تمہارا مملوک ہے، غلام ہے، تو جان لو کہ اللہ سب سے زیادہ طاقتور ہے. اگر اس نے عذاب دینا چاہا تو تمہیں کون چھڑائے گا. جب آقا علیہ السلام نے یہ فرمایا، وہ کہتے ہیں فقلت لا اضرب مملوکا بعدہ ابدا، خدا کی قسم آج کے بعد پوری زندگی میں کسی غلام کو، سلیو کو نہیں ماروں گا. اور پھر دوسری روایت میں حدیث میں آتا ہے کہ یا رسول اللہ، فقلت یا رسول اللہ هو حر لوجہ اللہ. آقا ایک تو زندگی پر کسی غلام کو نہیں ماروں گا، بچے کو نہیں ماروں گا، اور دوسرا آج کے بعد میں نے اللہ کی رضا کے لیے اسے آزاد کر دیا. آزاد، یہ عمل تھا صحابہ کرام کا.
یہ ان کے مقام تعمیل تھا، یہ اطاعت اور اتباع کا درجہ تھا، یہ ان کے اندر ایک حرص تھا کہ آقا کے فرمان کی کس حد تک بڑھ کر تعمیل کی جائے، اطاعت کی جائے، آپ کے حکم کی کتنی اتباع کی جائے۔ اس پر آقا علیہ السلام نے فرمایا اما لو لم تفعل للفحتک النار او لمست النار، اے ابو مسعود البدری، اگر تو آج اس کو آزاد نہ کرتا اور مارنا بند نہ کرتا اور آزاد نہ کرتا تو شاید دوزخ کی آگ تمہیں چھو لیتی، اپنی لپیٹ میں لے لیتی۔ اتنی سختی فرمائی کہ بچوں کو مارنا اور خاص طور پہ غلام کو مارنا، سلیب کو، اور آج چونکہ غلامی کا دور نہیں تو ہمارے گھروں میں ملازم ہوتے ہیں، ہاؤس ہولڈ ہوتے ہیں، کام کاج کرنے والے بچے اور بچیاں، کسی کو مارنا، کسی کو ڈانٹنا۔ انس ابن مالک کام کرتے تو فرمایا 10 سال تک ڈانٹ نہیں پلائی، ادھر دیکھا مارتے ہوئے تو فرمایا خبردار دوزخ کے شعلے تمہیں اپنی لپیٹ میں لے لیں گے اگر یہ کام نہ چھوڑا۔ انہوں نے آزاد کر دیا۔ یہ آقا علیہ السلام کی شفقت و محبت کے وہ عظیم مظاہر ہیں۔ اسی طرح اور واقعات آتے ہیں، وہ میں پہلے کوٹ کر چکا ہوں کہ وہ جو ایک خاتون 2 بچیوں کو لائی سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں، اور آپ فرماتی ہیں کہ ایک ہی کھجور میرے پاس تھی، میں نے اس کے 2 ٹکڑے کر کے دے دیے۔ یہ صحیح بخاری میں بھی حدیث ہے اور صحیح مسلم میں بھی ہے، متفق علیہ یہ حدیث مختلف طرق سے آئی ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور میں نے آقا علیہ السلام کو سنایا، آقا خود بھی بھوکی تھی مگر اس نے خود کچھ نہیں کھایا، دونوں بچیوں کو ایک ایک ٹکڑا کر کے دے دیا۔ اور دوسری روایت میں حدیث میں آتا ہے کہ انہوں نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جاءتنی مسکینۃ، غریب خاتون میرے پاس آئی، تحمل ابنتین لہا، اپنی 2 بیٹیوں کو اٹھائے ہوئے، فاطعمتها 3 تمرات، تو میں نے اس کو 3 کھجوریں دے دی، میرے پاس 3 کھجوریں تھیں۔ وہی واقعہ یا غالباً دوسرا واقعہ اسی طرح کا پیش آیا ہوگا، 3 کھجوریں دے دی۔ فاعطت کل واحدۃ منہما تمرۃ، فرماتی ہیں ان میں سے ایک ایک کھجور اس عورت نے، ماں نے اپنی دونوں بیٹیوں کو دے دی، ایک ایک کھجور۔ ورفعت الی فیہا تمرۃ لتأکلھا، اور تیسری کھجور اٹھا کے اپنے ہاتھ میں لی اور اپنے منہ کے قریب لے گئی، خود کھانے لگی، خود بھی فاقے سے تھی کئی دنوں سے۔ اس کے منہ کے قریب جب وہ کھجور پہنچی، اتنے میں وہ بچیاں بھوکی تھی بیچاری، فاقے میں وہ اپنی کھجوریں ختم کر چکی تھی، ان دونوں نے اپنے ہاتھ آگے بڑھائے ماں سے تیسری کھجور لینے کی، اتنی بھوک میں تھی، اپنے ہاتھ آگے بڑھا لیے۔ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں فاستطعمتها ابنتاها، تو آقا علیہ السلام کو انہوں نے یہ خبر دی اور فرمایا، عرض کیا یا رسول اللہ، اس عورت نے اپنے منہ کے قریب سے وہ کھجور بھی ہٹا لی اور اپنی بچیوں کو بھوکا دیکھ کر ان یتیم بچیوں کو ان کو کھلا دیا۔ فشقت التمرہ التي كانت تريد ان تاكلها بينهما فاعجبني شانهما، اس نے اس کے 2 ٹکڑے کر دیے جو خود کھانا چاہتی تھی، اور ایک ایک ٹکڑا پھر ان میں تقسیم کر دیا، اور یا رسول اللہ وہ خود خالی پیٹ اسی طرح بھوکی چلی گئی۔ فذکرت الذی صنعت لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے یہ سارا واقعہ جب آقا علیہ السلام کو سنا دیا تو آقا علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ قد اوجب لها بها الجنہ او اعتقها بها من النار، عائشہ سن لو، اللہ رب العزت نے اس پر جنت واجب کر دی اور اسے دوزخ سے آزاد کر دی۔ اور پھر آقا نے فرمایا من ابتلی من هذه البنات بشیء کن له سترا من النار، جس شخص کو اس طرح کی بیٹیوں کے ان حالات سے آزمایا جائے، وہ بیٹیوں کو پائیں یا ان کی آزمائش سے آزمایا جائے تو وہ بیٹیوں کی اس طرح پرورش کرے تو وہ بیٹیاں اس کے لیے دوزخ سے ڈھال بن جائیں گی، پردہ اور ڈھال بن جائیں گی، دوزخ سے بچا لیا جائے۔ یہ آقا علیہ السلام کی سنت طیبہ اور سیرت مبارکہ کے وہ مظاہر ہیں بچوں کے ساتھ، پہلے اولاد کے حوالے سے بیان کیے، پھر عمومی بچوں اور بچیوں کے ساتھ بیان کیے۔ یہ آقا علیہ السلام کی شفقت ہے، چلڈرن رائٹ کا بیان ہے آقا علیہ السلام کا۔ اب جو ان تمام احادیث سے بچوں کے جو حقوق آقا علیہ السلام کی عملی سنت و سیرت سے سامنے آتے ہیں، بتائیے اس سے بڑھ کر دنیا کا کوئی مذہب یا کوئی کلچر یا کوئی فلسفی یا کوئی تھاٹ یا کوئی سسٹم اس سے بڑھ کر بچوں کو، چلڈرنز کو رائٹ اور کیا دے گا؟ کیا بچوں کے حقوق کی حفاظت کرے گا اس سے بڑھ کر؟ جو آقا علیہ السلام نے 1500 سال قبل کر دیے، وہ رہتی دنیا تک انسانیت جتنی بھی ترقی کر جائے، سافٹنس میں، کائنڈنس میں، لو میں اور جنروسٹی میں، جتنی بھی مورل ویلیوز کو آگے لے جائے، وہ آقا علیہ السلام نے جس مقام پر موریلٹی کو، اخلاقیات کو، شفقت و محبت کے جس
مقام پر پہنچا دیا ہے، اس کی گرد کو بھی انسانیت نہیں پہنچ سکتی۔ آج کی گفتگو یہاں ختم کرتے ہیں۔ یہی موضوع